فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. شب اول محرم چلے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں توسل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر ہے کہ خدائے بزرگ و منان نے مزید ایک بار ہمیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریے کی نعمت عطا فرمائی ہے. بقول شاعر کے پرسیدم از ہلال ماہ چرا قامتت خمست. آپ نے آج چاند ملاحظہ کیا ہوگا. یہ وہ چاند ہے کہ جسے دیکھتے ہی ہر مومن کی آنکھ نمناک ہو جاتی ہے اور دل مغموم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو زہرا کا چاند بدلی میں چلا جاتا ہے. پرسیدم از ہلال ماہ، میں نے پوچھا، شاعر کہہ رہے ہیں ماہ محرم کے چاند سے کہ چرا قامتت خمست، کہ میں نے آج چاند سے پوچھا تمہاری قامت کیوں خم ہے؟ آہی کشید و گفت کہ ماہ محرم است. اس چاند نے آہ بری اور کہا چونکہ ماہ محرم ہے لہٰذا میری کمر خم ہے. گفتم کہ چیست محرم بنال گفت، میں نے اس سے پوچھا کہ محرم میں کیا ہوا تھا جو تمہاری کمر خم ہے؟
با نالے گفت تو اس نے رو کر یہ کہا کہ ماہ عزائے اشرف اولاد آدم است، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ترین حسین ابن علی کے مصائب و شہادت کا مہینہ ہے، لہٰذا میں حسین کے مصائب میں مغموم ہوں۔ گویا آج رحمت للعالمین کے نواسی کی شہادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، ان کے نواسے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم ہے نہیں۔ جو اسیر القربات ہے یعنی غموں کے اسیر ہیں امام حسین، وہ قتیل العبرات ہیں جو کشتہ گریاں ہیں جنہیں رولا رولا کر شہید کیا گیا۔ شہید بہت سے ہیں دنیا میں، لیکن حسین وہ ہیں جنہیں رولا رولا کر مارا گیا۔ حسین کبھی ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روئے، کبھی اپنے جوان علی اکبر کے کلیجے پر روئے، کبھی اپنے ششمائے علی اصغر کی چھدی ہوئی گردن پر روئے، کبھی قاسم گلبدن کے پامال لاشوں پر روئے، کبھی اپنے اون محمد جیسے پھول جیسے بھانجوں پر روئے، اپنے حبیب ابن مظاہر پر روئے، جون غلام حبشی پر روئے، اصحاب و انصار پر گریہ کیا۔ حد یہ ہے کہ انشاءاللہ توفیق رہی اور صحت رہی اور مولا کا اذن رہا تو شام غریبہ یا شب عاشور یہ بھی عرض کر دوں کہ حسین اپنی ہی زندگی میں سب سے پہلے خود ہی سکینہ پر روئے۔ سکینہ کی یتیمی پر کوئی اور شاید بعد میں گریہ کرے، لیکن حسین سب سے پہلے اپنی ہی زندگی میں انہوں نے سکینہ کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا جیسے وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور گریہ فرماتے جاتے تھے۔ خود مولا نے فرمایا ہے کہ لا یذکرنی مؤمن الا بکا، کوئی مومن میرا ذکر نہیں سنے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور یہ کسی اور ماہ میں ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن محرم الحرام میں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ یا حسین کہنا کافی ہوتا ہے اہل دل کے لیے کہ ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ اور شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں عزائے امام حسین علیہ السلام میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، چاہے کسی بھی عالم میں یہ عزاداری ہو رہی ہے، اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا کر۔ یقیناً حالات کووڈ کی وجہ سے ایسے سخت ہیں کہ ہم امام بارگاہ میں اجتماع کی صورت میں نہیں بیٹھ پا رہے، لیکن ہر گھر مومن کا فرش عزا بنا ہوا ہے، ہر گھر عزا خانہ ہے۔ گویا امام نے یہ اہتمام کر دیا کہ اب کوئی گھر ایسا باقی نہ بچے مومن کا کہ جہاں پر فرش عزا نہ بچھا ہو اور اس کا کم از کم حجرے کا ایک حصہ وہ عزا خانے میں تبدیل نہ ہو چکا ہو۔ احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ کہتے ہیں جب تک جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ حرم امام حسین کا درجہ رکھتا ہے وہ مقام۔ گویا آج ہمارا گھر اس لائق اور قابل ہو گیا کہ اس کا ایک گوشہ، اس میں وہ برکت آ گئی جو حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں آتی ہے۔ علماء بزرگان فقہا وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس میں جاؤ اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں۔ گویا حرم ہی کی ایک برکت اور کیفیت ہے، تو جب تک وہ مجلس ہوتی رہے تو حرم کا مقام انشاءاللہ اسے حاصل رہے گا۔ تو سوچئے گا کہ ہمارا گھر کتنا محترم ہو گیا کہ امام حسین نے ہمارے گھر کو اپنے حرم سے جوڑ دیا، وصل کر دیا۔ عزیزوں یہ وہ گریہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ امام حسین کی ولادت سے قبل ہی ان پر گریہ ہوا، در حقیقت آدم ابو البشر کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے امام حسین پر گریہ ہوا۔ ابھی تو روئے زمین پر کوئی انسان آیا نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام پر عالم انوار میں گریہ ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 37ویں آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہار الانوار کی جلد نمبر 44 میں روایت موجود ہے کہ وہ کلمات کیا تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ القاء کیے۔ جبرائیل آدم سے کہہ رہے تھے کہ یہ کہیے اپنے ترک اولا سے مغفرت کے لیے کہ یا حمید بحق محمد، اے لائق حمد پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا عالی بحق علی، اے سب سے بلند، اے عالی تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، یا فاطر بحق فاطمہ، اے کائنات کو خلق کرنے والے تجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین، اور اے احسان کرنے والے پروردگار تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ اور ابا عبداللہ الحسین شہید بکربلا کا واسطہ۔ وَمِنْكَ الْإِحْسَانُ، اے پروردگار سارا احسان تیری ہی طرف سے۔ بس یہ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دہرایا۔ فَلَمَّا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ، جیسے ہی جبریل نے سید الملائکہ آدم ابو البشر کے سامنے حسین مظلوم کا ذکر کیا تو سالت دموعہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے۔ عزیزو آج محرم کی شب پہلی رات ہے، چاند آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، خبر سنی ہے کم از کم آپ نے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، تو میں چاہتا ہوں محرم کے چاند سے ہم آغاز کریں سیدہ کونین کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ اے بی بی ہم ہر ذکر بعد میں کریں گے، سب سے پہلے آپ کے حسین پر گریہ کرتے ہوئے اس عشرہ محرم الحرام کا آغاز کریں گے۔ ہماری آنکھیں نمناک ہو جائیں،
خود امام حسین کی زیارت میں اذن دخول میں کیا ہے؟ ادخلوا یا اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا امیر المومنین، ادخلوا یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ۔ اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں حسین کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ ہم سب سے پہلے خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں کربلا ہے حرم مکانی جہاں امام حسین کا جسد اطہر مدفون ہے، اور محرم الحرام ہے حرم زمانی ہے حسین۔ تو جیسے حرم مکانی میں جانے کے آداب ہیں، ویسے ہی حرم زمانی میں بھی داخل ہونے کے آداب ہیں۔ تو پہلے خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں، پروردگار کیا اجازت ہے کہ ہم اس ماہ محرم میں حسین کے لیے فرش عزا پر آئیں؟ ہم اس لیاقت کو رکھتے ہیں کیا؟ ادخلوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے نواسے کا غم مناؤں؟ ادخلوا یا امیر المومنین، ادخلوا یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اے بی بی سیدہ یا امیر المومنین، کیا آپ کی طرف سے اذن ہے کہ میں آپ کے فرزند کے حرم میں آؤں؟ ادخلوا یا ملائکۃ اللہ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ، پروردگار کیا ان ملائکہ مکرمین سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں، کیا اجازت ہے کہ ہم اس حرم مطہر میں آ جائیں؟ اس کے بعد ایک بہت لطیف جملہ ہے، فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ اے مولا آپ کی خدمت میں آ سکوں کیونکہ میں بڑا گناہگار ہوں، تو آپ تو کریم ابن کریم ہے، آپ خود بھی کریم اور آپ کریم کے فرزند ہیں۔ مولا یہ بالکل وہی جملہ ہے دعائے کمیل کا، الہی افعل بھی ما انت اہلو، پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کر کے جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کر جس کا میں اہل ہوں۔ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں تو بہت گناہگار خطا کار ہوں، میری روح میں اللہ جانے کتنی آلودگیاں ہیں، لیکن آپ یطہرکم تطہیرا کی چادر والے، مولا جو آپ سے وصل ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر میں اہل نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں، فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، آپ تو اس بات کے اہل ہیں کہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی قبول فرما لیں۔ اور پھر شیخ عباس قمی نے لکھا ہے مفاتیح الجنان میں کہ اگر آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو سمجھ لو یہ علامت ہے کہ حسین نے اذن عطا کر دیا ہے۔ تو لہذا آپ کی آنکھوں سے اگر آنسو بہ جائیں رات محرم کی پہلی شب میں، سمجھ جائیں حسین نے اذن عطا کر دیا کہ حسین کے عزادار بن سکیں، ان کے فرش عزا پر آ سکیں۔ لہذا بہت مناسب ہے، بہت تاکید ہے کہ ابتدا ہی آپ گریہ سے کیجئے، جو اس ماہ کا اصل مقصد ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل نے مصائب پڑھے، نہیں مصائب نہیں پڑھے، ابھی تو فقط نام لیا، فلما ذکر الحسین، روایت میں ہے کہ جب حسین کا خالی ذکر کیا سالت دموع، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، وانخشع قلبہ، اور حضرت آدم کا قلب بہت مغموم ہو گیا۔ وقال یا اخی جبرائیل، تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس، ان پنجتن پاک کے جو خامس ہیں، ینکسر قلبی، جیسے ان کا ذکر آتا ہے تو میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ینکسر قلبی، یاد کریں یہ وہی جملہ ہے جو حسین نے ابوالفضل عباس کے لاشے پر کہا تھا، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہی آدم علیہ السلام نے کہا ینکسر قلبی، اے جبرائیل میرا قلب ٹوٹ رہا ہے، وتسیل عبرتی، اور میری آنکھوں سے آنسو روا دواں ہیں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ولدک ھذا یصاب بمصیبہ، آپ کے اس فرزند حسین پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی، تذکر عندها المصائب، کہ کائنات کی ہر مصیبت ان مصائب کے سامنے حقیر اور چھوٹی ہوگی۔ مجھے بتائیے، حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے مصائب تمام شہید ہیں، سب کے مصائب بہت عظیم ہیں، لیکن کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے نہیں مارے گئے، کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی، کسی امام کی شہادت کے بعد ان کے سر کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند نہیں کیا گیا۔ یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ایسے ایسے مصائب آئیں گے آپ کے اے آدم، آپ کے فرزند حسین پر، کہ تذکر عندہ المصائب، کائنات کی ہر مصیبت ان کے سامنے چھوٹی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ وہی ہے کہ جو میرے مولا حسن مجتبیٰ نے امام حسین سے کہا تھا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین کی مصیبت جیسا کوئی دن ہے ہی نہیں، نہ کسی نبی مرسل کا، نہ کسی وصی پیغمبر کا،
جب ان کا نہیں ہے تو کسی عام انسان کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دن فقط کربلا وہی ہے کہ جو سن 61 ہجری کی ہے، عاشور وہی ہے کہ جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا ہے، نہ کوئی اور دوسرا عاشور ہے، نہ کوئی دوسری کربلا ہے۔ جبریل کہتے ہیں کوئی مصیبت امام حسین کے مصائب کے برابر نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ مصیبتاً ما اعظمها واعظم رضیتها فی الاسلام، اے مولا آپ پر ایسے مصائب ہیں، اتنے عظیم مصائب کہ وفی جمیع السماوات والارض، زمین و آسمان میں ایسے مصائب کسی پر نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں کچھ اس پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ اسی تسلسل میں، کہ حضرت آدم نے کہا کہ اے جبریل ان مصائب میں سے آپ مجھے اب کچھ بیان کیجئے۔ دیکھیں ابھی تک تو مصائب بیان ہی نہیں کیے تھے جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، ابھی تو فقط نام حسین سنا تھا اور آدم گریہ کر رہے تھے، جیسے ماشاءاللہ مومنین فقط نام امام حسین پہ گریہ کرنے لگتے ہیں۔ تو جبریل سے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مصائب بیان کیجئے، تو جبریل نے کہا کہ یقتل عطشانا، حسین قتل ہوں گے جبکہ وہ شدید پیاسے ہوں گے، یقتل عطشانا، غریباً حالت غربت میں حسین مارے جائے، غریب الوطن ہوں گے، وحیداً فریدا، وہ یکو تنہا ہوں گے، لیس لہ ناصر ولا معین، جب حسین کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، تو کوئی حسین کا ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَاهُ يَا آدم، اس کے بعد جبریل کہتے ہیں اے آدم اگر آپ حسین کو دیکھ لینا میدان کربلا میں، وَهُوَ يَقُول، تو حسین فریاد کر رہے ہوں گے وَعَطَشَا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیشہ پانی پی کر یا حسین کہنے کی تاکید ہے، لیکن خاص طور پر محرم الحرام میں جیسے ہی پانی سامنے آئے کوشش کرنا کوئی دل مغموم ہو جائے، کربلا کی طرف متوجہ ہو کر پانی پینے سے پہلے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لعن اللہ قاتل الحسین، اس لیے کہ جو حسین پر سلام بھیجے ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، پانی پیتے وقت اللہ ہزاروں ہزار درجات عطا فرماتا ہے بنص حدیث معصوم، فقط پانی پینے پر حسین کو یاد کرو۔ اللہ جانے امام حسین کتنے پیاسے تھے، کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اتنے پیاسے تھے امام۔ اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا جانور کو ذبح کرتے ہوئے تُونے پانی پلایا تھا؟ اور قصاب کہتا تھا مولا آپ کے جد کے دین پر ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہ پلایا میں نے گوسفند کو ذبح نہیں کیا۔ اور میرے مولا کربلا کا رخ کر کے فرماتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن آپ فرات کے کنارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے بابا۔ تو بس جبرائیل مصائب پڑھ رہے تھے اور آدم علیہ السلام کے سامنے آدم گریہ کر رہے تھے کہ حسین پیاسے شہید ہوں گے، اور فرمائیں گے واہ قلت ناصرہ، ہائے میرے سارے ناصر مار دیے گئے، حبیب مار دیے گئے، مسلم ابن اوسجہ مار دیے گئے، مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید ہو گئے، زہیر اور جون قتل کر دیے گئے، عابد بن شبیب شاکری، سعید ابن عبداللہ، حسین اپنے انصار پر گریہ کریں گے، اور میرا علمدار فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو گیا، میرے اکبر کے کلیجے میں بچی لگی دنیا سے سدھارا، میرا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ امام حسین گریہ کرتے جائیں گے اور واہ قلت ناصرہ کہیں گے میرے ناصر بہت کم رہ گئے، ختم ہو گئے، حتی یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان۔ بس میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، اس آخری جملے پر فی الحال کی حد تک میں مصائب ختم کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کیجئے گا، یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، یہاں تک شدت عطش سے زمین و آسمان کے درمیان ہر شے حسین کو تاریک نظر آ رہی، آنکھوں میں اندھیرا ہو، یا اللہ۔ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِالسُّيُوفِ، اور حسین کی فریاد کا کوئی جواب نہیں دے گا مگر یہ کہ اور تلواریں ماریں گے، إِلَّا بِالسُّيُوفِ، تلواریں مار مار کر اور مزید مولا کو زخمی کریں گے، وَشُرْبِ الْحُطُوفِ، اور نیزوں کے جام پلائیں گے، وَيُذْبَحُ الشَّعْثِ مِنْ قَفَاهُ، تو حسین کے گلے پر کن خنجر رکھ کر کسی بھیڑ بکری کی طرح ذبح الشَّعْثِ مِنْ قَفَاهُ، حسین کا سر زندہ ہوگا۔ عزیزوں یہ ہے کربلا، آغاز خلقت انسانی۔ ابھی تو آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہیں لائے، ابھی تو ان سے وہ جو ترک اولا ہوا ہے اور اس کی وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ ترک اولا ہو چکا ہو پھر وہ زمین پر آ کر ان جملوں کو کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال ابھی بالکل آغاز بشریت ہے، اور اس میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریہ ہے۔ اب جانتے ہیں اس کی حقیقت کو محسوس کر سکتے ہیں؟
اور اسی خاطر ہے کہ نہ کوئی گریہ امام حسین علیہ السلام کے گریے کی طرح ہے، نہ کوئی سرزمین کربلا معلّہ کی طرح ہے۔ سرزمین کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے طف، طا اور فا، طف۔ لہذا آپ کو کربلا معلّہ میں خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام میں بھی لفظ لکھا ہوا ملے گا کہ شہید الطف، آقا اب عبداللہ علیہ السلام کو شہید الطف کہا جاتا ہے۔ حتیٰ اہل بیت علیہ السلام پر اور بھی بعد میں مصائب آئے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام کے مصائب کوئی کم تو نہیں ہے، پانچویں امام، چھٹے امام، حتیٰ ایک واقعہ ایسا گزرا کہ جو شہید الفخ کے نام سے شدید ترین مصائب کے باوجود بھی ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آج کے دور کی آج کربلا یہ ہے، نہ، کربلا وہی ہے، اسی پر گریہ کیا۔ تاریخ میں ایک نام ہے حسین ابن علی، ان کا نام بھی حسین ابن علی ہے، انہیں شہید الفخ کہا جاتا ہے۔ تو امام ابا عبداللہ الحسین شہید الطف اور حسین ابن علی جو سن 169 ہجری میں شہید ہوئے، انہیں شہید الفخ کہا جاتا ہے۔ فخ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ کے بالکل قریب، نارتھ کی قریب طرف ہے۔ تو حسین ابن علی جو شہید فخ ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امام جواد علیہ السلام نے خاص جملہ ارشاد فرمایا تھا ان کے لیے کربلا سے جوڑتے ہوئے، لیکن اس کربلا سے جوڑتے ہوئے جو جملہ اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں یہ حسین ابن علی، ان کا پورا نسب کیا ہے؟ حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى ابن امام حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب، یہ ہے وہ حسین ابن علی شہید فخر۔ اور ان شہید کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، جیسے آقا حسین علیہ السلام کی کنیت ابا عبداللہ ہے۔ انہوں نے قیام کیا تھا سن 169 ہجری میں، اور 159 ہجری میں 169 ہے، اور ہادی عباسی کے خلاف جو بنی عباس کا چوتھا خلیفہ تھا نا، انہوں نے قیام کیا تھا۔ ہارون رشید ہادی عباسی کے بعد خلیفہ بنا تھا، جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور 14 برس زندان میں رکھا تھا۔ تو حسین شہید فخر جو ہے نا، ان کے 100 ساتھیوں کے سر کاٹے گئے تھے، ذرا غور کیجیے گا، 100 ساتھیوں کے سر کاٹے گئے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے اس سید زادے کے سر رکھا گیا، اور تمام ان کے جو ساتھی تھے اور رفقا تھے، ان شہیدوں کے سر کاٹ کاٹ کر امام موسیٰ کاظم السلام کے سامنے رکھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حسین شہید فخر کے سر کو دیکھ کر کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ۔ پھر فرمایا حسین فخر، ان سے بہتر ان کے خاندان میں کوئی نہیں تھا، یہ شہید بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ حتیٰ دیبل نے جو مرثیہ پڑھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے، اس میں شہید فخر کا ذکر موجود ہے۔ افاطم قومی یا ابنۃ الخیر بندبی نجوم السماوات بارض فلات قبور بکوفان واخری بطیبہ واخری بفخر نالھا صلوات، کہ اے سیدہ کونین، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ دیکھیے کہ آسمان عزت کے ستارے زمین میں بکھرے پڑے، آپ کی اولاد زمین میں کہاں کہاں بکھر گئی۔ اب یہ خود بھی ایک مسائل کا پہلو ہے، لیکن بس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قبور بکوفان، قبریں ہیں دو کوفہ میں، دو کوفہ سے مراد ایک نجف اشرف ہے، ایک کربلا معلیٰ ہے، کہ اے بی بی آپ کے زوج علی ابن ابی طالب نجف اشرف میں مدفون ہے، آپ کے فرزند حسین کربلا میں پامال ہوئے، واخری بطیبہ، اور مدینہ منورہ مدینہ طیبہ میں بھی قبریں ہیں، خود سیدہ کونین کی قبر مطہر، ان کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اور سیدہ کے 4 فرزند جو امام معصوم ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، واخری بفخر، اور مدینہ کے ساتھ ساتھ قبریں ہیں مقام فخر پر۔ مقام فخر پر کن کی؟ انہی حسین ابن علی شہید فخر۔ تو دیبل نے جب مرثیہ پڑھا تو ساتھ ساتھ پڑھا نالھا صلواتی، کہ اے بی بی آپ ہمارا درود و سلام ان شہیدوں تک پہنچا دیں۔ اس کے باوجود بھی کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، ان تمام کے باوجود بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ دوسری کربلا تمہارے سامنے برپا ہو رہی ہے، نہیں کہا۔ یہ کسی حدیث میں کسی واقعے کے لیے نہیں ملتا کہ مولا نے یہ کہا کہ آج کی کربلا تو دیکھو یہ ہے، نہ۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ شہید ہوں، سید زادے ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مطابق بے پناہ روزہ رکھنے والے اور بے پناہ راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرنے والے ہوں، جن کا سر تن سے کاٹا گیا ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے، وہاں سے گزارا گیا۔ لیکن امام جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام موسیٰ کاظم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آج کی کربلا، امام جواد علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا۔ بہار الانوار جلد نمبر 48 میں یہ حدیث موجود ہے، مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من فخر۔ فرمایا کربلا کے بعد، بعد الطف، کربلا کے بعد اہل بیت کا سب سے بڑا قتل عام مقام فخر پر ہوا، اس سے زیادہ بڑا ہمارے لیے کوئی غم اور مصیبت کا دن نہیں ہے۔ یا اللہ، یعنی اتنی شہادتیں بھی ہو گئیں
کہا نہیں، کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا غم ہے. کربلا کے ساتھ کسی بھی واقعے کو آپ اس کے مقام پر پیرالل آ کر نہ کھڑا کیجیے. یعنی میں نے عرض کیا 100 شہیدوں کے سر کاٹ دیے جائیں جن میں سید زادے بے انتہا نماز گزار روزے دار شامل ہوں، تب بھی امام نے کہا کربلا کے بعد ہے یہ غم. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. حتیٰ رسول اللہ نے اپنی حیات ظاہری میں، یہ کم ہو سکتا ہے کہ مومنین کے علم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام فخر سے گزرے تھے. رسول اللہ کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی حضور، کیونکہ میں نے کہا نا مکہ سے قریب ہے، یہ نارتھ کی طرف ہے، مقام فخر سے گزرے حضور، تو نماز پڑھی وہاں پر، اور حضور نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ گریہ کیا. اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مقام پر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس مقام پر میری نسل کے پاک ترین افراد قتل ہوں گے. آگے فرمایا جن کے کفن جنت سے آئیں گے. یہ حضور فرما رہے ہیں. واقعہ کب کا؟ 169 ہجری کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا. یا اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام پر ہر شہید ہونے والے کا مقام 2 شہیدوں کے برابر. ایک تو ویسے شہید کا مقام بہت بلند، پھر کہا 2 شہیدوں کے برابر مقام ہے، ان کے کفن جنت سے آئیں گے، نسل امام حسن علیہ السلام میں سے. اس کے باوجود بھی وہ کربلا نہیں ہے. تو آپ غور فرما لیجئے کہ آج دنیا میں مظالم بہت سے ہیں، دنیا میں مظالم بہت سے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اس پر اپنے اپنے طور پر ہماری ایک شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن یہ لفظ نہ کہا جائے کہ آج کی کربلا تو یہ ہو گئی. سبحان اللہ، کیا کہنے. شہید فخر کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، امام جواد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ نے جن پر گریہ کیا لیکن یہ نہیں کہا. واقعاً اگر کسی آج کے مقام کو ہم کہیں کہ یہ کربلا آ جائے تو میں کہتا ہوں جسارت ہے واقعاً شہیدان کربلا کے ساتھ. اگرچہ کہ جناب مولانا محمد علی جوہر صاحب نے ایک شعر کہہ دیا تو ہمارے یہاں بھی بڑا پڑھا جاتا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، بھائی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس پر لوگ جوش و خروش میں آ کر واہ واہ بھی کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت جو ہے وہ اصل میں یزید کا مرگ ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا رہتا ہے. ہر کربلا یعنی کیا بھائی؟ کتنی کربلائیں؟ ایک ہی کربلا 61 ہجری میں، باقی مظالم تاریخ میں نے عرض کیا، لیکن کربلا ایک ہے. کربلا کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ اسے اپنے اصلی مرکز سے ہٹا دیں آپ، اور اپنے معاملات میں اسے بہت سارے ان معاملات میں آپ لے کر آئیے کہ جن کا تعلق در حقیقت بنتا نہیں کربلا معلّہ سے. اس کربلا کو اپنے اصلی مرکز پر رہنے دیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا مولانا محمد علی جوہر صاحب کو کسی شاعر نے جواباً یہ کہا، انہوں نے کیا کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کسی شاعر نے کہا کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. ساتھ دیجیے گا، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. کیا کہنے. سبحان اللہ. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. سبحان اللہ. جنگل پہاڑ کر دے نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشالی نعرے حیدری یا علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. یا اللہ. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا حسین ہی نہیں. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. سبحان اللہ. نعرہ حیدری پر محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. سن 61 ہجری کی کربلا کے بعد بس وہ جو کربلا اس کے بعد اسلام زندہ ہے، ہمیشہ ہے، پائندہ ہے. ایک مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل
محمد معجل فرجهم. اب عبداللہ علیہ السلام ایک آفاقی حقیقت ہے، اسی حقیقت کو قیامت تک جانا ہے، اور قیامت میں بھی گریا ہے بر ابا عبداللہ علیہ السلام میں اگر توفیق رہی تو کبھی ہو سکتا ہے کہ مصائب پہ سے بھی عرض کیا جائے. لیکن بہرحال بی بی سیدہ اس وقت بھی گریا فرمائیں گی، اور اہل عالم اس وقت بھی روئیں گے امام حسین علیہ السلام پر کہ جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا لے کر آئیں گی بی بی فاطمہ میدان محشر میں. یا اللہ، یا اللہ. تو کربلا ہمارے ذہن کے ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں ہے. کربلا محشر میں مجھے بتلائیے گا کہ اور کیا فلسفہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ بس مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جائے اور مقام امام حسین علیہ السلام پھر اہل محشر پر روشن کیا جائے. اہل محشر میں، میدان محشر میں نہ کوئی اور کسی پر ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ عادل اور منصف خود رب العالمین ہے. وہاں پر انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی کربلا کا ذکر ہے، یعنی کربلا کا ذکر وہاں بھی کرو، مصائب پہ گریا کرو. خود گریا بر ابا عبداللہ علیہ السلام یہ مطلوب ہے پروردگار. سبحان اللہ. تو جیسے آدم علیہ السلام نے گریا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو خاک سے بنایا، بس اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاک کا وجود پہلے تھا، آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں ہوا. اللہ نے جنوں کو آنکھ سے بنایا، خلق الجان من مارج من نار، ہم نے جنوں کو آنکھ کے شعلے سے خلق کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خاک تھی، جنوں سے پہلے آنکھ تھی. لیکن ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، بلکہ اس سے بھی پہلے زیارت جامع کبیرہ میں پنجتن پاک کے لیے فجعلکم اللہ انوارا خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. اہل بیت، اللہ نے آپ کے انوار کو سب سے پہلے خلق کیا کہ وہ آپ عرش کے اطراف میں تھے. فجعلکم بعرشہ محدقین، آپ خدا کے عرش کے قریب تھے. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. اہل بیت، کوئی دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا علینا بکم، آپ کے ذریعے سے. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، تو آپ کو قرار دیا ان گھروں میں کہ اللہ نے جن کے ذکر کو بلند کرنے کا حکم دیا. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کو پڑھنا خود مطلوب ہے پروردگار. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بس عزیزوں، انشاءاللہ آپ سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے. ہم چاہیں گے، کوشش کریں گے اپنے فقیرانہ انداز میں کہ ہم دیکھ سکیں کہ قرآن اور حسین کا کیا رشتہ ہے. تو گویا حسین اور قرآن علیہ الصلوۃ والسلام، آقا عبداللہ علیہ السلام کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، کس شان و شوکت کے ساتھ کیا ہے، کیا کیا شباہتیں ہیں جو آقا امام حسین علیہ السلام میں اور قرآن میں موجود ہیں. کم از کم 21 شباہتیں، یعنی اگر ہم روزانہ 2 بھی پڑھیں آپ کی خدمت میں تو موضوع اس طرح سے آگے پورا ہوگا کہ 21 شباہتیں کم از کم قرآن میں اور امام حسین میں، جو کم از کم علماء نے لکھی ہیں. قرآن کتاب نور ہے، حسین امام نور ہے. قرآن سید الکلام ہے، حسین سید الشہداء ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہیں گی. قرآن محفوظ عن الخطا ہے، لا ریب فیہ. حسین امام معصوم حجت خدا ہیں. حسین وہ حجت خدا ہیں کہ جن کے نام کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جائے. سبحان اللہ. حسین فقط معصوم نہیں ہے، کوئی حسین معصوم گر ہے. کاش بات پہنچ سکے. تو ابا عبداللہ علیہ السلام کے نور کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ان کی نورانی خلقت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. احادیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس سلسلے میں حدیث کون سی ہے. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے نور کو خلق کیا، یہ تو آپ جانتے ہیں. یعنی مجھے بتلائیے گا کہ حضور سے پہلے تو کسی شے کا وجود ہی نہیں ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جوہر. حتیٰ یہ کہ کوئی اور نور بھی نہیں ہے خدا کے نور کے علاوہ، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال، نہ شے، کچھ بھی نہیں ہے حضور سے پہلے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور سے خلق کیا، تو نور کے اپنے نور سے خلق کیا. خدا کے نور کے علاوہ کوئی الگ سے نور تھوڑی ہے کہ جس نور سے حضور کے نور کو خلق کیا گیا. نہیں، بس خدا منان تھا اور کچھ نہیں ہے، نور خدا. آپ مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ تو حضور کے لیے نور اور بشر کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود مطہر فقط نور سے نہیں ہے، ان کا وجود مطہر نور خدا سے. فقط ایک وجود ہے نبی مکرم سے پہلے، وہ ہے واجب الوجود، کوئی اور نور نہیں. کتاب مصباح الشریعہ میں جو منسوب ہے امام صادق علیہ محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حضور نے کہا یا سلمان،
خلقنی اللہ من صفوۃ نوری. آج ہم نے سورہ شورى کی آیتیں پڑھی ہیں, اور اس سورہ شورى کی جو ہم نے آج آیت پڑھی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے حبیب آپ کو ہم دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس کا ایک ظاہر ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور اس کا ایک باطن ہے. باطن تعویل کی صورت میں یہ ہے کہ اے حبیب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہا کہ آپ کا نور مسلسل سجدہ کرنے والوں کے اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں چلتا رہا. یہ بنص حدیث معصوم ہے. تو وہیں اسی آیت میں امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, ان کے نور کا ذکر, حسین اور قرآن. یا سلمان خلقنی اللہ من صفوۃ نوری, اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اپنے نور سے. ودعانی, اور اللہ نے مجھے اپنی طرف پکارا, فاطعت, تو میں فوراً اطاعت کرتے ہوئے پروردگار کی طرف گیا. وخلق من نور علی, اور حضور نے کہا میرے نور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے نور کو خلق کیا. بالکل ابتدا سے بات شروع کر رہا ہوں. فدعاہ, تو علی ابن ابی طالب بھی خدا کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے. وخلق من نوری و نور علی فاطمہ, نور میرے نور سے اور نور علی ابن ابی طالب سے سیدہ کونین کے نور کو خلق کیا. فدعاہ, پھر اللہ نے اس نور کو اپنی طرف بلایا. فاطاعتہ, تو سیدہ کونین کا نور بھی اللہ کی طرف آگے بڑھا. وخلق منی ومن علی وفاطمہ, اور اللہ نے پھر میرے نور اور علی کے نور اور سیدہ کونین کے نور سے الحسن والحسین, حسن اور حسین کے نور کو خلق کیا. فدعاہما, تو حسن اور حسین کے نور کو پکارا اپنی طرف. فاطاعہ, تو دونوں اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے. فسمانا بالخمسۃ الاسماء من اسمائہ, تو بس اللہ نے ہم 5 کے نام اپنے ناموں سے رکھنا شروع کیے. اللہ محمود وانا محمد, خدا محمود ہے میں محمد ہوں. واللہ العلی, خدا علی ہے. وہذا علی, اور یہ بھی علی ہے. یا اللہ یا اللہ. واللہ الفاطر, ہر نام میں دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی گرامیٹیکلی ترکیب میں کچھ نہ کچھ فرق آیا. خدا محمود یہ محمد, خدا فاطر بی بی فاطمہ, خدا ذو الاحسان مولا حسن اور امام حسین. لیکن جہاں علی ابن ابی طالب کے نام کی بات آئی, امام نے خود حدیث میں فرمایا ہے کہ وہاں پر تو جو خدا کا نام تھا بعینہ ہی, وہی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو عطا کیا. بات ہو رہی. تو السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ, سلام اس علی پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ مولا کی زیارت میں, یہ علی کا نام. بھائی علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. تلوہ کہتے ہیں سب سے پائن ترین مقام کے جسم کو. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. کیوں میں آگے نہیں دیکھ سکتا علی کے تلووں سے. مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. نعرہ حیدری محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وعلی محمد وعجل فرجہم. مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. اگر فلک تک بھی دیکھوں گا تو علی کا تلوہ ہے. سدرۃ المنتہا پر بھی تو حضور اپنی نالین کے ساتھ گئے تھے نا. یا اللہ, تو اگر کچھ سدرۃ المنتہا تک بھی دیکھ لے تو وہ حضور کی نالین کے نیچے, وہ علی ابن ابی طالب کی نالین کے نیچے. بہت لطیف اس میں تعبیر ہے, اگلے 2 مصروں میں آپ میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے, اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں, میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں. مشکل کشا علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. واضح ہو رہی بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ہم بات کر رہے ہیں امام حسین اور قرآن, لیکن قرآن میں بیش بہا آیتیں وہ ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر پنجتن پاک کے ساتھ ہے. مثلا آیت تطہیر, مثلا آیت مباہلہ, مثلا آیت قربت. اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں خاص امام حسین علیہ السلام کا مصداق ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم سب کو آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. مثلا یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ یقیناً تمام ائمہ علیہ السلام ہے, لیکن جو خاص حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کیا کہ نفس مطمئنہ سے مراد یہاں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. تو قرآن میں کچھ آیتیں وہ کہ جن میں تمام ائمہ شریک اور پنجتن پاک کا ذکر ہے. جیسے آج ہم نے شروع کی بات سورہ شعراء سے, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ,
کہ اے حبیب ہم آپ کو, یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 219 ہے, اگرچہ کہ مجھے تھوڑا سا اس آیت سے پہلے سے بھی آیتوں کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں مزید کچھ معروضات عرض کرنے تھے, لیکن اس تک کل کی مجلس میں آپ آ جائیے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آیت کے جو خاص امام حسین سے متعلق ہے وہ تو آ جائے کہ اے حبیب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا نور ساجدین میں منتقل ہوتا رہا. وہی تو نور رسالت تھا جو ساجدین میں منتقل ہوتے ہوتے حسین تک پہنچا. کیا مولا حسین کی زیارت وارثہ میں کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور تھا کہ جو اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں آ رہا تھا. تو اس کا آغاز کہاں سے؟ حضور نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا, میرے نور سے علی کے نور کو خلق کیا, میرے علی کے نور سے سیدہ کونین کے نور کو خلق کیا, میرے اور علی اور سیدہ کونین کے نور سے حسن و حسین کے نور کو خلق کیا, ہمیں اپنی طرف بلایا, ہم خدا کی طرف بڑھے آگے. فسمانا بالخمسۃ الاسماء من اسمائہ, اللہ نے اپنے 5 نام ہمیں عطا کیے. اللہ المحمود, خدا محمود ہے, میں محمد ہوں, وہ علی ہے, ھذا علی. واللہ فاطر, اور خدا فاطر ہے, وھذہ فاطمہ. واللہ ذو الاحسان وھذا الحسن, خدا صاحب احسان ہے اور یہ حسن ہے. واللہ المحسن, اور خدا محسن ہے, وھذا الحسین, اور یہ حسین ہے. ثم خلق منا من صلب الحسین 9 ائمۃ, خاص امام حسین کا ذکر یہاں پر اس لیے, پھر حسین کے صلب سے مزید 9 ائمہ کو خلق کیا. یہ شان امام حسین کا نام ہے, نسل امامت حسین سے آگے بڑھی ہے. فدعاہم, پھر ان 9 ائمہ کو بلایا. فاطاعوہ, سب اطاعت کرتے ہوئے خدا کی طرف بڑھے. قبل ان یخلق اللہ, اس سے پہلے کہ اللہ خلق کرتا سماء مبنیہ و ارضا مدحیہ او ہواء او ماء او ملکا او بشرا, اس سے پہلے کہ اللہ آسمان کو خلق کرتا, یا زمین کو, یا ہوا کو, یا پانی کو, یا اللہ, یا فرشتے کو, یا بشر کو. وَكُنَّا بِعِلْمِهِ, ہم فقط خدا کے علم میں تھے. یہ امام کہہ رہے نورا نسبحہ ونسمع ونطیع, ہم فقط خدا کے علم میں وہ نور تھے کہ ہم تسبیح کرتے رہتے تھے, خدا کے سنتے رہتے تھے اور خدا کی اطاعت کرتے رہتے تھے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں سلمان سے. پھر سلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ما لمن عرف ہؤلاء, ان ہستیوں کی معرفت اگر کوئی رکھ لے تو اس کا اجر کیا ہے جس کے لیے آپ یہاں مجلس میں ہیں. حضور نے کہا یا سلمان من عرفہم, جو ان کی معرفت رکھے, حق کا معرفت ہے, ویسی معرفت جو معرفت کا حق ہے. وہ معرفت کا حق کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. وَاقْتَدَىٰ بِهِمْ, ان کی پیروی بھی کرتا جائے. فَوَالَا وَلِيَّهُمْ, ان کے موالین سے محبت رکھتا جائے. وَتَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ, ان کے اعداء سے برات بھی رکھتا جائے. یہ ہے معرفت کا حق. فَهُوَ وَاللَّهِ مِنَّا, خدا کی قسم وہ ہم میں سے. یا اللہ, خدا کی قسم حضور کہہ رہے ہیں ہم میں سے. یرد حیث نرد, وہ وہیں وارد ہوگا جہاں ہم وارد ہوں گے. کیا جوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم. یعنی واقعا حضور نے کیا بشارت دے دی کہ اگر تم اقتداء بھی کر رہے ہو, جتنا ممکن ہے ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جائیے, پھر ان کے اولیاء سے موالات بھی رکھتے ہو, ان کے اعداء سے برات بھی رکھتے ہو. خدا کی قسم کا تم ہم میں سے ہو. فواللہ منا یرد حیث نرد, تم وہیں آؤ گے جہاں ہم آئیں گے. اس یرد حیث نرد, یہ وارد ہونے کے لفظ سے یاد آیا زیارت عاشورہ کا جملہ, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار جس دن میں وارد ہوں گا نا میدان محشر میں تیری بارگاہ میں, اس دن مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرمانا. یعنی مجھے وہاں رکھ دینا پروردگار جہاں عقاب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ یرد حیث نرد ویسکن حیث نسکن, اور ان کی سکونت وہیں ہوگی جہاں ہماری سکونت ہوگی. یا اللہ, جنت میں بہت سے مقام ہیں لیکن رہیں گے وہاں ہمارے چاہنے والے جہاں ہم رہ رہے ہوں گے. اور پھر حضور نے نسل امام حسین علیہ السلام میں سے 9 ائمہ کے نام حضرت سلمان فارسی کو بتلائے, اور اس بات کا ذکر سورہ شورا میں کیا جیسے ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, کہ اے رسول آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تب آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس آیت کا ایک ظاہر ہے, میں نے عرض کیا کہ حضور سجدہ کرنے والوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے. یہ آیت بھی مجھے بتائیے کہ اس کا مصداق کون ہو سکتا ہے سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے, اور سوائے بی بی فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے, اور سوائے مولا اور آقا ابو طالب علیہ السلام کے. ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. کون تھا اس وقت سجدہ کرنے والا جن کے درمیان رسول اللہ بیٹھتے تھے؟ ظاہری ہے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ امام نے فرمایا تفسیر برہان میں جلد نمبر 4, امام محمد باقر علیہ السلام نے آیت پڑھی
پھر فرمایا یرا تقلبہ فی اصلاب النبیین، خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا کہ من نبی الی نبی، ایک سجدہ کرنے والے نبی سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی میں منتقل ہوتا رہا، حتی اخرجہ من صلب ابی، یہاں تک کہ حضور کا نور پہنچا ان کے بابا حضرت عبداللہ تک، من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، اور آدم سے لے کر خاتم تک سب کے سب نکاح سے تھے، کوئی ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں تھا، اسی نور سے امام حسین آگے آئے۔ یا اللہ، جو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے علی تک نور ہی نور ہے، بس وہ نور منتقل ہوا اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں، اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا دنیا میں وجود ہوا، یعنی پورا وجود حسین وہ نور مصطفیٰ کی تجلی ہے، تقلب کا فساجدی۔ اس لیے ہم بات کریں گے جہاں جہاں قرآن کی آیتوں میں امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور گفتگو کو زیادہ سنگین نہیں کرنا چاہتا آج، فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حسین میں جو شباہت ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن علم اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، حسین علم اللہ کا بیٹا ہے، خود بھی علم اللہ ہے، لیکن مولا علی نے اپنے لئے کہا تھا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، یہاں یہ نہیں کہا تھا انا عالم بعلم اللہ، میں اللہ کے علم کا عالم ہوں، نا، انا علم، میں خود ہی علم پروردگار، وجود مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام علم پروردگار ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شیخ صدوق نے کتاب توحید میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 164 پر، والا قلب اللہ الواعی، میں اللہ کا وہ قلب ہوں جو ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، وَلِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، وَعَيْنُ اللَّهِ النَّاظِرَةُ، میں اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں، سبحان اللہ، وَأَنَا جَنبُ اللَّهِ، میں اللہ کا پہلو ہوں، وَعَلَى يَدُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ نعرہ حیدری، محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جیسے علی علم اللہ ہے، ویسے حسین علم اللہ، یا اللہ، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے جانے کا مقام تھا وہ تو پوچھا نہیں کسی نے، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، سبحان اللہ، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی، یا علی، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا، اور خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ، رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا، کیا کہنے، رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا۔ اب حسین کے خانوادے کی بات کر رہا ہوں، آتا ہے رزق عرش بری سے زمین پر، یہ ردیف اس کی گیا ہے، گیا، ٹھیک ہے نا، آپ اس پورے سلسلے کی، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخی تھے آپ سے مانگا نہیں گیا، مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا، خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ، رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا، آتا ہے رزق عرش بری سے زمین پر، زہرا کے گھر سے زہرا کے گھر میں عرش سے آیا نہیں، زہرا کے گھر میں عرش سے آیا نہیں گیا۔ عرش والوں کے پاس بھی جو رزق پہنچتا ہے وہ زہرا کے گھر سے پہنچتا ہے، سلام اللہ ان کے صدقے میں پہنچتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجتے ہیں نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بات بات ہو رہی؟ تو عزیزوں آج کی حد تک اتنا ہی صحیح، کل انشاءاللہ ون بائی ون ہم قرآن اور امام حسین علیہ السلام میں شباہتوں کا ذکر توفیق پروردگار شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے نور امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اس نور کا ذکر کہاں پر ہے؟ اس نور کا ذکر ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 میں، اور اس کے بعد پھر اس نور کے حوالے سے مزید کچھ ذکر ہے جو کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جب آدم علیہ السلام کے سامنے کلمات القا کیے گئے تو وہ امام حسین بھی ان ناموں میں شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں سے آغاز کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کہاں کا ہے قرآن میں، تو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہم نے کہ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی کلمات کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی، اور اس سے پہلے سورہ شعراء کی ایک آیت کے ذیل میں ہم نے تھوڑا سا عرض کیا کہ پنجتن پاک کا نور کہاں سے خلق ہوا، کہ جو سورہ شعراء کی آیت ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہتا ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ یہاں نور سے مراد نور رسول اللہ، نور امام علی علیہ السلام، نور سیدہ، نور حسنین کریمین، اور ان 9 ائمہ کا نور کے جو اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے۔
محرم الحرام پہلی شب ہے اور حسین نور مجسم ان کا ذکر ہے. کوئی حقیقت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک پہنچ نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے گا. بے شک آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کن ہے حقیقت سید الشہداء، جو امام حسین علیہ السلام کے نور کی حقیقت ہے، حتیٰ یہ کہ ان کی ذات اس دنیا میں جب تشریف لائی بشری حیثیت میں بھی جو ان کی حقیقت ہے. ابو عبداللہ الحسین کو سمجھنا خاطی انسانوں تو کجا انبیاء کے بس سے باہر ہے. یہ ان کا جو کیسے ممکن ہے واقعا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اسی نور سے ان کو مدد ملتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے سے لیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کلمات سے، آدم علیہ السلام کی توبہ ان کلمات سے. ان کلمات میں وہی ہے رسول اللہ، مولا علی، بی بی سیدہ، امام حسن، امام حسین. فرماتے انبیاء کے بس سے باہر ہے کہ وہ حقیقت حسین کو سمجھے، سوائے سرکار ختم مرتبت کے جو خود حسین ہی سے ہیں اور حسین ان سے ہیں. حسین منی وانا من حسین. بس باقی سوائے رسول اللہ کے اور ائمہ علیہ السلام کی حقیقت حسین کو سمجھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ہم سے بس اتنا کہا گیا کہ تم ذکر کرتے جاؤ امام حسین علیہ السلام کا اور اپنے آپ کو جوڑتے جاؤ. ہم ایک قطرہ ہیں، ہمیں جوڑنا ہے اس سمندر سے. عزیزوں، آج شب یکم محرم الحرام ہے، کل پہلی محرم ہے. مولا رضا کی حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی کل. تو اگر آپ ہو سکے تو روزہ رکھیں جیسے حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. بالخصوص جو اولاد کے متمنی ہیں وہ یہ دعا کریں روزہ رکھنے کے بعد. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 پڑھیں کہ پروردگار رب لا تذرنی فردا، تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. بی بی فاطمہ کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کو اولاد نصیب ہوگی. کل کا روزہ. عزیزوں، کتنے ہی سال گزشتہ تھے ہمارے ساتھ محرم میں، اس سال نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ. غور کیجیے. کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی اموات ہوئی. بہت سے ایسے تھے کیسز کے جنازے اٹھے لیکن بیٹا پہنچ نہیں پایا باپ کے لاشے پر، ماں کے جنازے پر. یہ ایک غربت کا تو احساس ہوتا ہے کہ اتنے دور ہم رہ گئے کہ ہم اپنے عزیزوں کے جنازے میں بھی نہ پہنچ پائے. سوچو وہ کیسی غربت ہوگی کہ ایک بیٹا باپ کی لاش کے سامنے ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو. یا اللہ، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توقے خاردار ہو اور سجاد کا جسم کانپ رہا ہو. اے پروردگار، تو نے شب یکم محرم الحرام نصیب فرمائی. شکر ہے اس بات کا کہ اس نے زندگی دی، صحت دی، رزق عطا کیا، دل میں امام حسین کا غم عطا کیا. محرم الحرام کے مہینے تجھ پر سلام. فرزند زہرا کے غم میں سیاہ لباس پہننے والوں پر ہمارا سلام ہو. زہرا کے بچوں کے غم میں پانی پلانے والوں پر ہمارا سلام ہو. بی بی زہرا کے بچوں کا غم، اس پہ فرش عزا بچھانے والوں پر ہمارا سلام ہو. ہمیں 10 ایام میں کس کس کا ماتم کرنا ہے؟ ہمیں مدینہ سے روانگی امام حسین پر رونا ہے. ہمیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت پر گریہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اس شہید کا ماتم بھی کرنا ہے جس نے آخری دن توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، حر ابن ریاحی. ہمیں حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر گریہ کرنا ہے. ہمیں ان شہیدوں کا بھی ماتم کرنا ہے جو وقت نماز حسین کے آگے کھڑے رہے اور اپنے سینے پر تیروں کو روکتے رہے. پھر ہمیں بی بی زینب کے 2 معصوم بچوں پر رونا ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی تھی. کبھی حسین پر روئیں، کبھی عباس پر روئیں، لیکن اپنے بچوں پر نہ روئیں. ہمیں اس کڑیل جوان کا بھی ماتم کرنا ہے کہ جن کی لاش اٹھا کر باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. ہمیں اس بھتیجے کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی لاش کے ٹکڑے چچا نے کبھی ایک طرف سے اٹھائے کبھی دوسری طرف سے اٹھائے. یا اللہ، ہمیں اس عباس کا ماتم کرنا ہے کہ خیموں میں سکینہ منتظر رہی. اور ہمیں ششماہ علی اصغر کا ماتم کرنا ہے کہ اس خون ناحق کو نہ آسمان برداشت کر سکا نہ زمین. اور پھر ہمیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند کا ماتم کرنا ہے کہ جن کی لاش کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عزیزوں، ابتدا میں بھی ہم کچھ مصائب کا ذکر کر چکے ہیں. چند لمحے مصائب پڑھ کر آج کا یہ فرض ہم دعا کریں گے کہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معمولاً شب یکم محرم الحرام ذکر کیا جاتا ہے اس کاروان کا کہ جو مدینہ سے چل رہا تھا.
عبداللہ غفاری حضور کے صحابی ہیں، وہ سن نہیں پاتے تھے. کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی بھی کڑکتی تھی نا تو انہیں بہت کم سنائی دیتا تھا. دفعتاً اٹھتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بس 28 رجب حسین کا کاروان چل رہا ہے عزیزوں. لیکن یہ سواریاں ہیں، یہ بڑی شان سے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک بیوی آتی ہیں سوار ہونے کے لیے تو ان کے وارث آگے بڑھتے ہیں اور آ کر سوار کرواتے ہیں. حضرت ام فروا آئی ہوں گی تو یقیناً حضرت قاسم آئے ہوں گے آگے اور اپنی ماں کو سوار کیا ہوگا. دیکھیں ہر بات جو ہے نا لفظ بلفظ آپ کو کتاب میں نہیں ملتی، کچھ باتیں آپ کو فطرت سے سمجھنی پڑتی. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بزرگ ماں باپ کسی کے سواری پہ بیٹھیں تو کیا نہیں ہوتا کہ اگر بیٹا نیک سعادت مند ہے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تاکہ میرے ماں باپ اطمینان سے بیٹھ جائیں. وہ دروازہ بند کرتا ہے پھر خود آ کے بیٹھتا ہے. تو جہاں خاندان بنی ہاشم کی بیویاں ہوں تو کیا حضرت قاسم نے اپنی ماں کو سوار نہیں کروایا ہوگا؟ جب ام لیلا آگے بڑھی، حسین کا کڑی الجفان علی اکبر، یقیناً انہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروایا. بی بی ام کلثوم خواہر امام حسین، زینب صغرا ہیں وہ آگے بڑھی. حسین کے علمدار ابو الفضل عباس بڑھے، اپنی خواہر کو سوار کیا. یہاں تک کہ ایک آواز آئی، اے مدینہ والوں اب سب بہت دور ہو جاؤ. پہلے ہی وہ دور تھے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا بیویوں کو، لیکن اور دور کر دیا گیا. اتنا دور ہو جاؤ کہ اب کوئی آہٹ کوئی آواز نہ سنائی دے. اور ایک بی بی ایسے تشریف لائی کہ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے. یہ علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ایک طرف سے علی اکبر آئے، ایک طرف سے حضرت قاسم یقیناً تشریف لائے ہوں گے. تو بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ خود حجت خدا، ان کے ساتھ ساتھ حسین حجت خدا ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں بی بی زینب کی خدمت کے لیے. میر انیس کہتے ہیں پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. آقا عبد الحسین علیہ السلام نے خود دست بی بی زینب سلام علیہا کو تھاما، آگے بڑھ کر سوار کرتے خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. ایک کنیز بھی تو ہوتی تھی نا بی بی زینب کے ساتھ، بی بی فضا. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. بی بی کے فرزند اون و محمد چپ و راست کہتے دہنے بہنے، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. تو اب بی بی فضا اگر گوشہ چادر سنبھال رہی ہیں، پردہ محمل کو حضرت علی اکبر نے اٹھایا ہے، خود دست مبارک بی بی کو سبت پیمبر مولا حسین نے تھاما ہوا ہے. تو پھر عباس کہاں ہے؟ کہتے فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے. ابو الفضل عباس علیہ السلام موجود تھے کہ وہ خود نالین کو اٹھائے، بیوی کی نالین. عزیزوں آپ گریہ فرما رہے ہیں، میں مدینہ سے کربلا کی سواری پڑھ رہا ہوں، کربلا سے کوفہ اور شام کی سواری نہیں پڑھ. بس بی بی شام سے چلی تھی مدینہ. عزیزوں بی بی کربلا سے کوفہ چلنے لگی، اب نہ کوئی دامن تھامنے والا تھا، نہ کوئی نالین اٹھانے والا تھا، نہ کوئی محمل، نہ ہماری مدینہ. حسین کا لاشا پامال ہو گیا تھا، بیویاں تھرا رہی تھی. اب ہم ان بے کجاوا اونٹوں پر کیسے بیٹھیں گے؟ علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑی کا خبردار کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی خاندان بنی ہاشم کی بیویوں کے پاس آ جائے، خبردار تم نہ ہاتھ مس کرنا، سب دور ہو جاؤ. جلال زینبی ایسا تھا کوئی قریب نہ آنے پائے. آ کر کہتی ہے اے فروا کیا ہوا قاسم نہ صحیح، آج علی کی بیٹی تمہیں سوار کر رہا. زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار، اے کلثوم آج تمہاری بہن آپ کو سوار کروائیں گی. حتی سید سجاد کے پاس آ کے پڑی، کہا بیٹا سجاد
بیمار امام کو سہارا دیا، بی بی زینب نے سوار کروایا، کونے میں کھڑی ایک کنیز کانپ رہی تھی، کہا امام آج آپ کو بھی زینب سوار کروائے گی۔ بی بی زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کروا دیا، اب تنہا رہ گئی بی بی، ماں نے دیکھا کوئی نہ تھا، ماں نے دیکھا کوئی نہ تھا، ابا تمہاری بہن کو سوار کروانے والا کوئی نہ بچا۔ اگلا پن کہتے ہیں کلیجہ کھٹ گیا۔ ایک دن تو مہیا تھا وہ یہ سامان سواری، جب مدینہ سے چلی تھی تو یہ سب کچھ موجود تھا، ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری۔ بی بی زینب کے پاس نیزہ بردار تھے، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری۔ اگلا جملہ سننا یا حسین کہنا، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بدے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بدے تھے۔ بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بدے تھے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے خروج کیا مولا نے، اہل مدینہ حسین کے ساتھ ساتھ مدینہ کے باہر آئے، ایک کوہرام بپا تھا۔ مولا نے پھر اپنے پردہ محمل کو گویا یا جس سواری پر امام حسین، جس زلجنہ پر امام حسین تھے وہیں پر قیام فرما کر ایک جملہ کہا اہل مدینہ سے، ایک آخری وصیت تھی۔ کیا کہا حسین نے؟ کہا نہیں تم ساتھ ساتھ آ رہے ہو نا، اب چلے جاؤ، بس قسمیں انہیں دے دے کے کہا شہنے کے جاؤ، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اب ساتھ نہ آؤ، اللہ کو سونپا تمہیں آنسو نہ بہاؤ، پھرنے کے لیے ہم سے مطلب ہاتھ اٹھاؤ، ایک لیکن وصیت ہے میری، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، اسے حسین چھوڑ کر آئے مدینہ، اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا، یارو میری سغرا کی خبر پوچھتے رہنا۔ یارو میری زغرا کی خبر پوچھتے رہنا۔ حسین کا کاروان چلا گیا، رجب کے 28 رجب کو پھر شعبان گزرا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم آ گیا۔ سغرا سلام اللہ علیہا انہوں نے جب دیکھا نا محرم کے چاند کو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے سغرا کا دل مچلنے لگتا تھا، خانوادہ بنی ہاشم سے تعلق ہے، جانتی تھی حضرت بی بی ام سلمہ کو مولا خاک دے کر گئے تھے کربلا کی، کہا تھا اے نانی جان جب تک یہ خاک رہے سمجھ لیجئے گا کہ میں زندہ ہوں، جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی ہے۔ سغرا آ کر اپنی نانی کے ساتھ اس خاک کو بار بار دیکھا کرتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا، کہا نانی میں اپنے بابا کو خط لکھنا چاہتی ہوں تاکہ میرے بابا تک کم از کم میرا بیٹی آپ خط تو لکھ لیں گے لیکن اسے پہنچائے گا کون؟ جب سے کہتے ہیں تو وہ روتے کیوں؟ ارے ہمیں تو اتنا رونا چاہیے کہ ہم زندہ کیسے؟ حسین کی بیٹی اتنی ہو گئی کہ حسین خط کیسے پہنچائے؟ مدینہ سے دور ایک مقام تھا جہاں راستے جدا ہو جاتے تھے اور وہاں جاتا تھا راستہ عراق کا نانی میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گی، کوئی عراق کا قافلہ گزرے گا نا تو میں اسے کہوں گی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں۔ ہو سکے تو یہ خط لے، اس خط میں کیا تھا بس یہ جملے بیان نہیں رہی۔ اور بی بی سغرا آج اگر میں سغرا کا ذکر آج نہ کروں، شب یکم محرم الحرام ہے تو پھر کب کروں گا؟ سغرا کو چھوڑ کے یہ کاروان چلا گیا ہے۔ بی بی نے خط لکھا من المدینہ من العلیلہ، یہ مدینہ منورہ سے خط ہے ایک بیمار بیٹی کا، یا ابا اے میرے بابا انی ارا مکانکم خالیہ، بابا میں آپ کے گھروں کو خالی دیکھتی ہوں، حجرہ خالی ہے عباس کا، حجرہ خالی ہے بھیا علی اکبر کا، میرا چھوٹا بھیا ننھا علی اصغر کہاں ہے بابا؟ الف و الف سلام علیکہ یا ابتا، ہزار سلام ہے میرے بابا، علی عمتی، پہلے آپ پر سلام ہو اس کے بعد میری
زینب پر ہزاروں ہزار سلام ہو، زینب الکبریٰ، ثم السلام التام، اس کے بعد مکمل سلام ہو علی عمی العباس، میرے چچا عباس پر، ثم السلام التام علی اخی، اس کے بعد سلام الرضیع الصغیر، شیر خوار علی اصغر پر، فقبلوہ نیابۃ منی، بابا میرے چھوٹے بھائی کا بوسہ لیجئے گا، نیابت منی، میری نیابت میں قاصد پہنچا، قاصد کو بتایا تھا سغرا نے، ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، میرے بابا کی پہچان ہے، ایک طرف میرا بھائی علی اکبر ہوگا، قاصد پہنچا، دیکھا ایک شخص تنہا کھڑا ہے، لا عباس ہے، لا علی اکبر، حسین خون میں غلطہ، گویا حسین زبان حال پڑھ رہا ہوں، یقیناً باپ کے دل میں خیال آیا ہوگا، بیٹی آپ نے لکھا میں ننھے بھیا علی اصغر کو بوسہ لوں، اب اصغر کہاں موجود، اصغر کا گلا چھن گیا ہے، میں کہاں چوموں علی اصغر، مرثیوں میں موجود ہے، حسین نے وہ خط علی اکبر کے لاشے پر رکھ دی، اے بھیا، اے بیٹا علی اکبر، تیری بہن نے خط لکھا ہے، میں کیا جاؤں، اچھا آپ جانتے ہیں نا، بس مجھے سلام پیش کرنا ہے، جیسے بی بی سغرا نے دور سے خط لکھ کر سلام کیا تھا، مولا اب بھی کربلا مولا نہیں پہنچ پائے، کتنے مومنین تھے جو ہر سال عاشور پہ جاتے، چہلم پہ جاتے، لیکن اس وبا کی وجہ سے نہیں نکل پا رہے اپنے گھروں سے، یا ابا عبداللہ الحسین، دور سے ہمارا سلام قبول کرے، اس بیٹی کی طرح مولا سغرا کو کیوں نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے جب بی بی زینب نے بھی سفارش کی تھی، کہا تھا اے بہن زینب آپ جانتی ہیں میری ہر اولاد یا وہ میری شبیہ ہے، یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، یا میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا، میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، حسین شہادتیں دے دے گا، آپ کی بےردائی پر صبر کر لوں گا، لیکن تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں میرا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو تماچے پڑے تھے رائے کوفہ اور شام میں، حسین کیسے دیکھتے کہ میری ماں کی تصویر جو بیٹی ہے اس پر میں تماچا مار دے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سب مل کر کربلا مولا رک کر کے کہیں وعلی الارواح التي حلت بفنائك السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شفيكم اور رمو الحرام ایک بار اور مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين